جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو میری آواز کیا آ رہی حال چال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے آپ؟ ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. میرا نام احمد ہے اور میں فلوریڈا سے ہوں اور آئی ہیو لائک فرسٹ ٹائم میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جی جی. سو مے بی میں تھوڑا گھبرا کے سوال سے نہ کر پاؤں نہیں بٹ گھبرانے کی کوئی آئی ول بات نہیں بھائی، اسٹارٹ میں آپ کا لائک. بھائی ہوں. تھینک یو. تو اچھا اب جیسے میں آپ کی تقریر سن رہا ہوں اینڈ یو نو لائک آئی گیٹ مور آئیڈیا آن تھنگس. تو اب جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے اب جیسے اہل بیت کا بارے میں جو سنتے ہیں فضائل، تو کچھ لوگ تعلقی بن جاتے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، تو خدا اہل بیت کو مان لیتے ہیں. اور اس طریقے سے جو سید اور غیر سید کی جو بات ہو رہی ہے، تو اس میں میرا جیسے ایک پوائنٹ آف ویو کہ ہمارے مسجد میں جیسے ایک ہے شخص، زیادہ تر میں جیسے یہاں پہ یونیورسٹی پڑھی ہے تو زیادہ تر ریاض کے ہوتے تھے. وہ سعودی جو تھا وہ مدینے کا تھا. تو اب مجھے جب اس کو دیکھتا تھا کہ مدینے کا، مجھے لگتا تھا کہ میں رسول کے شہر سے، جیسے بھی گناہ اس کے جیسے بھی ہو، رائٹ، ہم، آئی ڈونٹ کیئر. بٹ مجھے اس کو دیکھ کے ایک خوشی ہوتی تھی کہ یار یہ رسول کے شہر سے، میرے حاضر امام کے شہر سے، رائٹ. اچھا. تو وہ ہم، ایک زیارت نما ہوتی ہے. تو اب یہ جو مجھے فیلنگ تھی، اس کے میں نے بہت پہلے سنا تھا، میں نے کبھی اس پہ ریفرنس پہ سرچ نہیں کیا. تو ایک حدیث مطلب آپ کو ریفرنس کا پتا ہوگا شاید ایگزسٹ کرتی بھی ہے کہ نہیں. ایک شخص ہے کہ رسول اللہ میں آپ کی زیارت نہیں کر سکتا، میں بہت دور رہتا ہوں. تو اس نے بولا میرے اہل بیت، رسول خدا نے فرمایا کہ آپ میرے اگر اہل بیت کی زیارت کریں. تو رسول اللہ جب اہل بیت اگر میسر نہ ہوں کی زیارت کرنا، تو کس کو کروں؟ سیدوں کی کرو. اگر سید بھی میسر نہ ہو تو کس کی کروں؟ میرے شیعوں کی کرو. یہ میں نے بہت پہلے بچپن میں سنی تھی حدیث، میں نے کبھی ریسرچ نہیں کی اس بارے میں. تو مجھے سینس اس بارے میں ہوا کہ ٹھیک ہے، اگر میں اٹریکشن ہوتی ہے کوئی، مطلب اس شہر سے آیا ہوا ہو، یا مطلب یا اہل بیت سے جیسے اب جیسے لوگ زیارت کر کے آتے ہیں کربلا نجف کی، اور وہ کچھ کپڑا وہاں سے لاتے ہیں، تو ایک نسبت فیلنگ آتی ہے. اس کپڑے کو تو نہیں مان رہے ہوتے کہ وہ کپڑا جو ہے وہ بہت فضیلت والا ہے یا بہت لائک فضیلت رکھتا ہے. وہ یہ ہے کہ نسبت اس سے ہے. تو اس کی خوشی میں ایک اگر سیدوں کی کوئی یوں رسپیکٹ کر رہا ہے. اب جیسے اسی حدیث کے تحت جیسے پاکستان میں، انڈیا میں جو مزار بن جاتے ہیں، اس کے لیے ہوتا ہے کہ یار یہ جیسے شاہ عبداللہ غازی کا کراچی میں، رائٹ، کہ یہ سید زادہ. تو اس لائک واٹ یو تھنک اباؤٹ دیٹ پوائنٹ؟ تو یہ جو آپ مطلب نے ایسی کہا کوئی نا کہ حدیث ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ہوں. زیارت کا تعلق ہے، اس میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو زیارت، میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جو حدیث بولا وہ کوئی جی حدیث نہیں ہے. تھینک یو. میں آپ کو حدیث دکھا اچھا دیتا ہوں. نہیں یہ ہے، الفروع اوکے. من الکافیہ، جلد نمبر 4 ہے، والیوم نمبر 4، یہ صفحہ نمبر 59 ہے. یہ اس میں ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث نمبر 7 ہے یہاں پر. اس کا جو متن ہے اگلے صفحے میں، نیکسٹ پیج میں، حضرت امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں من لم يستطع ان يصلنا فليصل فقراء شیعتنا. جو ہم اس کو تحفہ نہیں دے سکتا، یعنی چاہتا ہے کہ ہم امام کو تحفہ دے دیں، کوئی نیکی کریں، کوئی ہدیہ دے دیں، ہمیں نہیں دے سکتا، تو وہ ہمارے فقیر شیعوں کو، وہ ہمارے جو فقیر شیعہ ہیں اس کو احسان کرے، ہدیہ دے دے، پیسہ دے دے. ومن لم يستطع ان يزور قبورنا فليزور قبور صلحاء اخواننا. اور جو ہمارے قبروں کی زیارت کو نہیں آ سکتے تو ہمارے جو شیعہ صالحین شیعہ ہیں ان کے قبروں کو جائیں. یہ حدیث ہے. آپ نے جو کہا کہ نا جو ہمارے اولاد کی زیارت کرے، وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. اگر کوئی اس میں نہیں اچھا. سمجھتا اس طرح کی کوئی حدیث ہے. اس طرح کی حدیث جو ہے میں نے آپ کو دکھا دیا. اچھا، اب کوئی شخص کربلا جاتا دوسرا ہے سوال تو تھا. اس کے ہاں تو یہ اس کے ملنے جائیں، اس سے ملیں، اس سے مصافحہ کریں، یہ اچھی بات ہے. لیکن وہ جی بسم اللہ مزید بولیں. اچھا. دوسرا، اب تقلید کے لحاظ سے دیکھیں، اب جیسے وہ جو میری آبزرویشن ہو، وہ جو میں بات کرتا ہوں تقلید کے لحاظ سے، جو جاہل ہوتے ہیں، مطلب جو فالو بس ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں بلائنڈلی، ان سے جب میں پوچھو بھائی تقلید از واجب اور اس عقلی، تو بولتے ہیں واجب. لیکن جو علماء جو تھوڑی سوچ رکھتے ہیں، ان سے اگر جب میں پوچھتا ہوں کہ بھائی تقلید از واجب اور عقلی، تو کہتے ہیں عقلی ہے، لیکن فنا وہ ڈائیورٹ کر کے وہ مینیپولیشن پہ آ جاتے ہیں، لیکن تم ماں باپ کی تقلید کرتے ہو اور یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو کر کے گھما جاتے ہیں. لیکن وہ عقلی کا جملہ وہ صحیح بولتے ہیں.
starting when then they manipulate to their own mission, right? اگر ہم اب یہ عمری شیعوں کو سائڈ پہ کر دیں، جو عمری جو شیعہ ہیں، جو خمینی اور یہ جو مطلب جو فالو کرنے والے ہیں ان سب کے، وہ پولیٹیکل ریزن میں مینوپلیٹ کر دیا مرجعیت کو. تو اگر میں فار ایگزامپل جیسے میں جیسے ان کا نام لوں گا، جیسے ان کو میں پڑھ رہا تھا، شیخ یہ نام ہے احمد بن زید دین احسائی، رائٹ؟ تو اس کے بھی میں جیسے پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں. تو اب جیسے فار ایگزامپل اب جیسے سیٹرڈے کا پروگرام میں آپ کا سن رہا تھا، اب جیسے کسی نے آپ سے آپ کے مسئلہ پوچھا رائٹ اوے، آپ نے بولا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے وہ حدیث اس بارے میں، لیکن کچھ مراجع کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے اس طریقے سے. تو اگر آئی ٹیک اٹ ایز اے مشورہ، رائٹ، وہ جو تقلید کا مینوپلیٹ مطلب نہیں، جو مینوپلیٹ کر کے جو بالکل مینوپلیشن کر دی ہے اور بس جو بول دے وہ نہیں. اب جیسے وہ اشتہاد کرتے ہیں وہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے احسائی صاحب کی جو پڑھا تھا، اشتہاد تو نہیں کر سکتے، مطلب نا اشتہاد اس لحاظ سے کہ بھائی میرے خیال سے اگر اس میں مسئلہ نہیں ملا تو یہ کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کسی کی اوپینین نہیں چاہیے. امام کیا کرے دیٹس فیکٹ، بٹ ان رائٹ اوے جب تک مجھے حدیث ملے گی اس وقت مجھے فالو کرنا ہے. فار ایگزامپل میں نجاسات اور اس میں پھنس گیا ہوں تو ایز اے اوپینین کہ بھائی اب دیکھو اگر مطلب جیسے میں آپ کے پاس آیا مسئلہ پوچھا، یوں آپ نے بہت ساری حدیثیں کی ہیں، تو اگر میں تقلید کا لفظی معنی دیکھے فالو، میں نے آپ سے رائٹ ایٹ ٹائم اگر میں نے آپ سے مشورہ لیا کہ بھائی میں بھی اس میں پھنسا ہوں تو میں بھی یہ کیا کروں، سو از اٹ اوکے اس لحاظ سے اگر یہ نہیں تو ہے تو دیکھیں مشورہ ان چیزوں میں ہوتا ہے، دنیائی امور میں مشورہ لینا اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے. مثلا آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، کون سی گاڑی میں خرید لوں مجھے نہیں معلوم، میں اپنے دوست سے پوچھتا ہوں کون سی گاڑی بہتر ہے، میرے پاس $10,000 ہیں، 10,000 سے میں نے گاڑی خریدنی ہے، وہ ریکمینڈ کرے گا کہ بھائی تم یہ خریدو یہ نہ خریدو. یہ اچھی بات ہے کسی کا اوپینین لینا ان مسائل پہ. یا مثلا میں نے گھر کرائے میں لینا ہے، یا میں نے ایک جگہ شادی کرنی ہے، میں پوچھتا ہوں کہ تم اس خاندان کو جانتے ہو، یہ کیسے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ آپ کو وہ آنیسٹلی آپ کو مشورہ دے گا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، آپ اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان امور میں آپ جو دنیائی امور ہیں، آپ جو ہمیں نہیں معلوم ان باتیں، ان میں ہم لوگوں کی رائے پر مشورے پر عمل کریں، اس کی اور وہ بھی مخلص لوگوں کی، اس کا اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے. لیکن حلال و حرام کے مسائل پر اس پہ سختی سے منع ہے کہ لوگوں کی رائے پر ان کے نظریے کو آپ نہیں لے سکتے فلان شے. اس میں صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کی آپ نے اتباع کرنی ہے. لذا مشورے کے طور پر کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ مشورہ دے دے یہ حلال ہے حرام ہے، اس میں مشورہ نہیں چلتا. اس میں آپ نے صرف اس میں پیروی صرف آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی کرنی ہے، اور کسی کی کنسلٹیشن صرف اس وقت مشورہ یہ ہے کہ وہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی بات آپ کو بتا دے، وہ آپ کو بتا دے کہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں ان کے حدیث میں یہ ہے، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے یا اس کا طریقہ کار یہ ہے، وہ آپ کو بتا دے تو پھر آپ عمل کر سکتے ہیں. وَإِلَّا رائے پہ عمل نہیں کر سکتے، مشورے اوپینین پہ عمل نہیں کر سکتے. اوکے اوپینین ٹھیک ہے. تو یہی والی بات جیسے اوپینین پہ نہیں کر سکتے جو اپنی جیب سے دے رہے ہیں، لیکن اگر وہ امام کی بات اگر مجھے رائٹ اوے مجھے اگر وہ سیٹسفیکیشن ہو رہی ہے کہ سیٹسفائی ہو رہا ہوں کہ ابھی جو ہے کیونکہ مطلب اماموں کے قولوں کے تحت انہوں نے بتایا، دین آئی کین فالو اور ناٹ. دیکھیں اگر کوئی ایسا جیسے شخص میں ہے، ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کا اوپینین امام علیہ السلام کے قول کے مطابق ہے، ٹھیک ہے نا، it conforms is consistent with حدیث، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے حدیث کیا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے پہلے سے حدیث کیا ہے، پھر مجھے معلوم ہوگا کہ یہ کنسسٹنٹ ہے حدیث کے ساتھ یا نہیں ہے. لیکن ایسے ہی بیٹھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس طرح ہے، اگر کسی طرح انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث سے کہ مثلا ایک ایسا شخص ہے وہ حدیث کے علاوہ کچھ بولتا نہیں ہے نا، اگر ایسا اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ حدیث کے علاوہ کچھ اور نہیں بولتا، تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ حلال ہے یہ حرام ہے یا اس طرح ہے، اگر وہ اور مجھے یقین ہو جاتا ہے اور میں کانفیڈنٹ ہوں کہ بالکل حدیث کے مطابق کہہ رہا ہے کیونکہ یہ اور طریقے سے نہیں کہتا، تو یہ ایک بات ہے کہ پھر آپ حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، اور لیکن پھر بھی آپ یہ تقلید نہیں ہے، اس لیے تقلید نہیں ہے کہ تقلید بات کی حجت پہ ہوتی ہے. آپ مجتہد کے بات پہ اس لیے تقلید نہیں کرتے کہ آپ کو کانفیڈنٹ ہے کہ اس کی بات صحیح ہے، اور اگر شک ہو گئے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جب آپ سیستانی صاحب کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں نا، آپ کو شک بھی ہو جائے کہ سیستانی کا فتویٰ صحیح ہے یا نہیں، پھر بھی اس کا فتویٰ حجت ہے آپ کے لیے. آپ سیستانی کے فتوے پہ عمل نہیں کر رہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ صحیح بات ہے. جیسے میں ایک عالم کہہ رہا ہے نا مجھے، ابھی آپ مجھے کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں کیا ہوا، غزوہ احد میں کیا ہوا،
تو میں آپ کو ایک ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں، آپ تسلی ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ آپ کانفیڈنٹ ہے کہ میری بات صحیح ہے. تو آپ یہ اطمینان کی وجہ سے مجتہد کے قول پہ عمل نہیں کرتے بشرط اطمینان. آپ اطمینان ہو یا نہ ہو، مجتہد کا قول آپ کے لیے حجت ہے. لیکن آپ ایک شخص عالم کے پاس جاتے ہیں جو صرف حدیث سے کہہ لیتا ہے. وہ آپ اس وقت اگر وہ کوئی حدیث کوٹ نہیں کرتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس نے صرف حدیث کو دیکھ کر بولا ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے یہ کہ بھئی کیونکہ یہ شخص ہے، کیونکہ آپ نے حدیث پہ عمل کرنا ہوتا ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث اس کی بات حدیث کے موافق ہے. تو ہو سکتا ہے ہم کہہ دیں کہ بھئی یہ اٹس پاسبل دیٹ یو فالو اسٹیٹمنٹ. لیکن اس کا مشکل یہ ہے کہ جو ہی آپ کو شک ہو گیا کہ بھئی ہو سکتا ہے اس نے خطا کی ہو یا اس نے حدیث کے مطابق نہیں کہہ رہا، تو پھر لازمی بات ہے آپ کو ویریفائی کرنی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کلینی کی طرح محدث ہیں، جو صدوق کی طرح محدث ہیں، جو صدوق کے والد کی طرح ابن بابا قمی کی طرح وہ محدث ہیں. وہ صرف یا علی ابن ابراہیم کی طرح ہیں جو وہ رائے کو گناہ سمجھتے ہیں، وہ اوپینین کو دین میں گناہ سمجھتے ہیں. وہ اوپینین نہیں کہتے، وہ صرف امام علیہ السلام کے کلام کو اور یا وہ کلام جو اس کے بالکل موافق ہو اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں، تو ان کے مطابق ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے اس میں فرق. لیکن یہ تقلید نہیں ہے. میں واضح طور پہ کہوں کہ کوئی نہ کہے کہ میں نے تقلید کی تائید کی. یہ تقلید کا اس کا ساتھ زمین آسمان کا فرق ہے دو لحاظ سے. کہ تقلید میں فتویٰ آپ کے لیے حجت ہے، چاہے آپ کو شک ہے، چاہے آپ کو یقین ہے، چاہے آپ کو اطمینان ہے کہ یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے. ہر حالت میں وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فتویٰ میں مفتی ہمیشہ حدیث سے نقل نہیں کرتا. مفتی مجتہد لوگ کبھی حدیث کے روح سے فتویٰ دیتے ہیں، کبھی اپنی رائے سے، اپنی فکر سے. وہ کہتے ہیں ہمارا عقل حجت ہے. ہم اپنے عقل کے روح سے ملا کے ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز حرام ہے یا حلال ہے، حالانکہ وہ حدیث میں شاید وہ نہ ہو، کچھ اور ہو، حدیث میں مخالف اس کا کچھ اور. ہم کہتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو یہ سیستانی صاحب یا خوئی صاحب یا خمینی صاحب یہ اپنے ذہن سے، اپنے فکر سے یہ بہت ساری چیزوں کا فتویٰ دے دیتے ہیں اور یہ اس کی کوئی حدیث ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی سر. اچھا، اب یہی والی بات صحیح ہے جو آپ نے جو ڈیفائن کیا وہی میری اس لحاظ سے ہی میری لاجک بنی ہے کہ بھائی اگر وہ مجھے اطمینان ہے، جیسے الکافی ہے، صحیح ہے، مجھے اطمینان ہے کلینی صاحب پہ کہ جو وہ کہہ رہے حدیث کے ہی نظر سے کہہ رہے. اور وہ جو تقلید کا ورڈ ہے میری نظر میں جیسے مینیپولیشن ہو کے جیسے موڈ، جیسے خلافت کو جیسے جو سنی حضرات فون کرتے ہیں وہ آیت لکھے خلافت میں گھما کے ابو بکر عمر پہ لیا، اس طریقے سے تقلید کو گھما کے خود ہی جیسے 14 ہم بھی جیسے توضیح مسائل پڑھتے تھے، مدرسے جاتے تھے ہم، تو 14 نکات بنا دیے، شرائط بنا دی، یہ سب ہماری میڈ ہے، رائٹ. اب ان لوگوں نے اس تقلید کے ورڈ کو مینیپولیٹ کر کے بدل دیا، لیکن ریئلٹی آف تقلید کا ورڈ جو میں لے رہا ہوں وہ یہ لے رہا ہوں جیسے آپ نے بھی بتایا کہ آپ جیسے فار ایگزامپل آپ رائٹ. اب جیسے الکافی ہے، صحیح ہے، کلینی صاحب، تو تقلید کا ایکچوئل ورڈ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے اس ورڈ دے چینج اٹ ٹو سم تھنگ ایلس، بٹ ریئلٹی جو ہم شیعوں میں جو تقلید اس لحاظ سے آ رہی ہے، جیسے ہم الکافی میں ان کو فالو کر رہے ہیں، ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ حدیث کے اس سے بتا رہے ہیں، کیونکہ جو الکافی میں جیسے چیپٹر 1 کہتے ہیں اٹ ڈیپینڈس آن اور انٹیلیجنسی، جتنا انٹیلیجنسی ہوگی اتنا وہ سمجھے گا، اس طرح سمجھے گا. تو اس لحاظ سے اگر جیسے میں آپ کو بھی فالو کر رہا ہوں اور میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں کہ یو ریئلی حدیث ڈیفرنس دکھاتے، تو میں آپ کی تقلید نہیں کر رہا. ایگزیکٹلی یہی ورڈ تو نہیں ہے تقلید کا. تقلید دیکھیں، تقلید جو ہے مینیپولیشن چھوڑ دیتے اس کے بغیر، سوری، ان کی جو مینیپولیشن ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ جو بنا دیا امام بنا دیا وہ الگ چیز ہے. لیکن ریئلٹی دیکھیں شیعت اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ کوئی بات صحیح ہے، وہ چاہے اس کا بولنے والا کوئی بھی ہو، وہ بات صحیح ہے، آپ کو وہ فالو کرنے ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ چاہے اس کا کہنے والا میں ہوں یا ایک کافر ہے، ایک کالج کا پروفیسر ہے، اگر اس کی بات صحیح ہے، اگر آپ کو پتہ ہے یہ اس کی بات کلام اہل بیت علیہ السلام کے موافق ہے، وہ بالکل آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایسا کب انسان کو یقین ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اس شخص کا کلام اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے موافق ہوگا؟ یہ اس بات پہ یہاں نقطہ یہاں پر ہے کہ آپ کو یہ یقین کہاں سے آ سکتا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اس شخص کی باتیں میں کہتا ہوں حلال ہے، حرام ہے، حلال ہے، حرام ہے، حلال، یہ باتیں اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے موافق ہے. یہ کہاں سے کانفیڈنس آ سکتا ہے؟ یہ صرف اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ وہ شخص ایسا ہو کہ حدیث کے علاوہ دوسری کسی چیز کو حجت ہی نہیں سمجھتا، اور ابھی اس نے ویریفائی کیا ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس نے ویریفائی کیا ہے، ابھی اس نے کتابیں پڑھی ہیں اور ابھی اس کے ذہن میں مطالب بالکل تازہ فریش ہیں، اور ابھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ کے آیا ہوں اس میں کتاب میں ایسا لکھا ہے. ٹھیک ہے نا؟
اس صورت میں انسان کو اطمینان ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ صحیح کہہ رہا ہے. مثلا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس جیسے لوگ ہیں، یا کلینی لوگ ہیں، وہ حدیث کے علاوہ کسی چیز کو حجت ہی نہیں سمجھتے، عقل وغیرہ کسی چیز کو حجت نہیں کریکٹ. سمجھتے. اگر وہ مثلا ان سے پوچھیں، وہ انہوں نے کہا ہم نے ویریفائی کیا یہ اس طرح ہے، تو لازمی بات ہے ہم اطمینان آ جاتا ہے انسان کو. لیکن وہاں بھی اگر انسان کو شک ہو نا، پھر بھی ان کی اپنی کلام میں حجیت نہیں ہے. وہ اسی طرح کے جہاں کانفیڈنس ہو، جہاں انسان کو سرٹنٹی ہو، یقین ہو، وہ تو ہر جگہ ہے. چاہے آپ کو کلینی کے بعد سے آ جائے، چاہے کافر کی بات سے سرٹنٹی آ جائے، وہ تو بات تو سرٹنٹی جب آ جاتی ہے تو اس میں لازمی بات اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. لیکن کلینی کے بعد بھی انسان کو شک ہو جائے نا کہ مجھے شک ہو گیا کلینی صحیح کہہ رہا ہے نہیں صحیح کہہ رہا، یہاں پہ یہ حدیث تو نقل نہیں کر رہی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو اس صورت میں انسان اس میں بھی اس میں بھی اس کا پھر فالو نہیں کر سکتا، پھر ویریفائی کرنا ہوگا کہ واقعا یہاں پہ حدیث کیا ہے. تو یہ بات کہ مجھے کانفیڈنس ہے، کہ یہ آدمی اہل بیت علیہ السلام کے مطابق کہہ رہا ہے، تو بالکل آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. لیکن یہ کانفیڈنس کب آتا ہے؟ یہ ہر جگہ نہیں آتا، یہ صرف اس جگہ آتا ہے. یہ مجتہدین کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ صرف حدیث کو حجت نہیں سمجھ، وہ حدیث پڑھتے بھی نہیں ہیں، مشکل سے حدیث پڑھتے ہیں. تو وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف حدیث پڑھتے ہیں، اور وہ بالکل فریش ابھی حدیث انہوں نے اس موضوع پہ پڑھا ہوا ہے، اور وہ نقل کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ بھئی حدیث میں یہ لکھا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام. جی سر. اوکے. صحیح. تو یہاں سے مطلب وہی ہے کہ اگر جس سے مجھے اطمینان ہو رہا ہے کہ وہ بالکل حدیث سے بتا رہا ہے، آئی کین فالو، مطلب شیعہ لغت کے تحت کہ ہم اس کی تقلید ہے اس کو فالو کر رہا ہوں. یہ مراجع یہ والا جو تقلید سسٹم نہیں. جو مین میڈ ہے وہ نہیں ہے، وہ نہیں، رائٹ. اوکے. لیکن جو مجھے اطمینان ہو کہ جو میں فالو کر رہا ہوں وہ. اچھا سوری، اچھا احمد بن زید دین احسائی، تو اس کا تھوڑا کانسیپٹ تھوڑا اگر آپ تو سمرائز کر یہ دیں تو زین would الدین be nice. احصائی صاحب یہ جو ہے نا ایک فلسفی ہیں اور ایک غالی شخص ہیں. ایک لحاظ طرف سے اچھا. فلسفہ، عرفان، تصوف اور غلو کو انہوں نے ملا لیا ہے، اور ان کی باتیں عجیب غریب ہیں، اور یہ ان کے عقائد بھی صحیح نہیں ہیں. اوکے. ان کے عقائد میں غلو اچھا بھی صحیح ہے، نہیں ہے. ٹھیک اور یہ جو ہے مجتہد ٹھیک بھی ہے. ہیں، فلسفی بھی ہیں، صوفی بھی ہیں اور غالی بھی ہیں، سب کو انہوں اوکے. نے ملا اچھا دیا. مکس بن جی گیا. جی جی. ٹھیک ہے. اچھا اور ایک چیز آپ مجھے ریفرنس ضرور بتا سکتے ہیں کہ میں نے اصل میں عربی مجالس میں وہ تقیہ کے تحت وہ بولتے ہیں نا، جیسے امام حسین کا جو کربلا میں بھی جو واقعہ تھا اس وقت بھی امام حسین نے جو بولا اللہم لعن فلاں فلاں فلاں، تو اس میں جیسے جو تقیہ نہیں کرے جیسے یاسر حبیب اور ان سب نے بول دیا کہ امام حسین نے کربلا میں بھی ان کو مطلب ابو بکر عمر عثمان کو لے کے نہ دی، کیونکہ یہ جو صورتحال کربلا کی بنی اگر وہ سقیفہ نہ ہوتا تو یہ سچویشن نہیں بنتی، کیونکہ وہ اس جو کاز ہے جو روٹ ہے اس کو وہ کر رہے تھے. از دیٹ ٹرو؟ کیونکہ میں مجلسوں میں سنا تو ہے، عربی مجلسوں میں یہ ظاہراً مقتل ابن وہ مقرم میں ریفرنس. روایت ہے نا کہ وہ شیعوں کے مقتل نہیں، وہ مخالفین کے مقتل ہے. اس میں یہ ہے کہ میں روز اچھا. قیامت اپنے نانا سے شکایت کروں گا، اللہم قتلنی فلان و فلان. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے نانا سے شکایت کروں گا کہ فلانے نے مجھے قتل کیا. اب فلانا کون ہے؟ وہ جو آپ کے بعض لوگ کہیں گے اس سے مراد ابو بکر عمر ہے. ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مخاطبین ہوں. اچھا. دیکھیں امام حسین علیہ السلام سامنے والے لشکر سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سامنے عمر بن سعد ہے، ان کے کمانڈرز ہیں، ان کے جنرلز ہیں، جو امام علیہ السلام پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے روز کربلا اور کربلا سے پہلے بہت کوشش کی کہ جنگ نہ ہو. انہوں نے بہت کوشش کی، وہ فرمایا کہ جنگ نہ کرو، مجھ پہ حملہ نہ کرو. کس جرم پہ مجھے جنگ کرنا چاہتے؟ عمر بن سعد سے کہا کہ تجھے کتنا پیسہ دے رہا ہے، میں اس سے زیادہ تجھے پیسے دوں گا. تو بہرحال ان لوگوں نے حملہ کی. تو ہو سکتا ہے کہ دیکھیں میں فلان اور فلان وہاں پہ نام نہیں لکھا، ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر عمر ہوں. ہاں، یعنی امام حسین علیہ السلام نے شاید لفظ فلان فلان کہا ہو، اور شاید لفظ فلان فلان نہیں کہا ہو، اور وہاں پہ بعد میں لوگوں نے چینج کیا. اذیت جیسا بھی ہو سکتا ہے ابو بکر عمر ہو، مجھے ابو بکر عمر نے قتل کیا، لیکن یہ بعید لگتا ہے مجھے. یہی جو لگتا ہے، جو صحیح لگتا ہے، ہاں جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ سامنے والے جو جنرل ہے فوج کے، کہ میں اپنے نانا سے شکایت کروں گا کہ یہ لوگ میرے قاتل ہیں، عمر بن سعد فلان یہ لوگ میرے قاتل ہیں. لگتا یہ ہے، یہ صحیح ہے. ہو سکتا بھی ہے کہ ابو بکر عمر ہو، اللہ جانتا، اللہ عالم. لیکن اس ماحول میں کوفے کے، کیونکہ کوفے والے اکثر جو تھے غیر شیعہ تھے اور وہ ابو بکر عمر کو مقدس سمجھتے تھے، تو اس حالت میں دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا ان کو مزید اپنے سامنے والوں کو مزید غصہ دلانا کہ میرے قاتل تو ابو بکر عمر ہیں، وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح ان کے لیے یہ میک سینس کرتا.
لیکن ایسے ورڈز ہیں، لیکن ہے روایت میں ایسے ورڈز آئے ہیں کہ روایت فلاں ایسے کہ فلاں فلان تمہارا فلان نے کیا مجھے ہے، قتل کیا نا، فلان فلان، اب فلان فلان سے فلاں مراد فلان کیا آیا ہے؟ تھا ہاں، فلان فلان سے مراد ورڈ کیا ہے وہ بات یہ ہے۔ روایت میں یہ نہیں ہے کہ مجھے ابو بکر عمر نے قتل کیا، روایت میں ہے کہ فلاں، وہ بھی مخالفین کے روایت میں ہے، مجھے فلان فلان نے قتل کیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا اور دو کوشچن اور ہے، مطلب شیعت کے جو کانسیپٹ میں کلیئر کر رہا ہوں اپنے۔ جیسے سورہ نور ہے، اب سورہ نور کی ڈفرینٹ تفاسیر ہے، جیسے تبا تبائی جیسے آپ نے ڈفرینٹ کیے، اور لائک ہم شیعوں کی سورہ نور میں کیا ہے؟ جیسے اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ جیسے جیسے اکثر آپ حدیث پڑھتے ہیں، جس نے بی فاطمہ زہرا کو ناراض کیا اس نے رسول کو ناراض کیا، جس نے رسول کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، ہوں، رائٹ؟ تو یا اب ہمارے تحت کیونکہ اللہ کی کوئی باڈی اور وہ سب فیلنگس وغیرہ نہیں ہے ان کا، تو سورہ نور کی ہم شیعوں کی ایگزیکٹلی تفسیر کیا ہے؟ وہ کیونکہ میں نے کہیں پڑھا کہ وہ ایک چراغ ہے، چراغ وہ اہل ہوں، بیت ہیں، مطلب نا آئی ایم کنفیوز ان دیٹ، تو تو اماموں تو کی تحت کیا ہے؟ تو جو نور ہے وہ اللہ نور السماوات والارض، امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ ہادی ہے، ہدایت دینے والا، ہوں اللہ ہدایت دینے والا ہے ہوں زمین و آسمان کا۔ اور جو مثالیں اس میں دی گئی ہیں، جو مثال ہے کہ مشکات ہے اور مصباح ہے، مصباح شیشے میں ہے، اور شیشے میں وہاں پہ روغن ہے، اس کی ان سب کا اطلاق اہل بیت طاہرین علیہ السلام پہ ہوا ہے، اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے، اس کی روایت کی یہ ایک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، یہ مثال ہم دیتے ہیں، یہ مثالیں ہیں۔ مثال سے مراد خود مثال نہیں ہوتا، وہ ایک ہوں مثال یعنی شبیہ، ایک ایسے ہم ایک چیز جو آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں، مثلا چراغ ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں نا، یہ قلم ہے، قلم کو میں آنکھ سے دیکھتا ہوں، پین کو آنکھ سے ہوں دیکھتا ہوں، اب اس کو مثال دی ہے تاکہ یہ چیز جو اس کی شبیہ معقول میں، عقل میں اس کی شبیہ کیا ہے، محسوس میں، معقول میں وہ کیا ہے، تو اس کا جو اس مثال کا جو اس سے مراد کیا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی ہے، ہوں وہ احادیث میں موجود ہے، میں نے اس کو کچھ عرصے سے پہلے یہاں پہ بیان کیا تھا، اگر آپ چاہیں شاید آپ کو کلپ مل جائیں، اگر چاہیں تو ابھی دوبارہ بیان اوکے کر دیتا ہوں روایات، تفسیر برہان میں اس کے کئی احادیث ہیں۔ جی۔ اوکے، میں پھر وہ دیکھ لیتا ہوں اس کا۔ اچھا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب جیسے کانسیپچول لحاظ سے، اب جو مجھے جو امامت کا صحیح سے سمجھ میں آیا، جیسے ہوں، کانسیپٹ جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے، جیسے ہمارے یہاں امام مہدی زندہ ہے اور سنیوں میں امام مہدی پیدا ہوں، کریکٹ؟ ان لوگ کے جی، ابھی مطلب ابھی آئے نہیں ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ نہیں 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 نہیں، اب ہم میں وہ ان کے ہاں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے اور بعد میں پیدا ہوں گے، یہ یاد رکھنے والی اچھا بات ہے۔ وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں ہوں کہ ان کی پیدا نہیں ہوئی، کہاں سے کہتے ہیں کہ پیدا نہیں ہوئے، ان کے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، ان کے پاس احادیث بہت زیادہ ہے، امام مہدی علیہ السلام سب میں یہی ہے کہ وہ اپیئر ہو جائیں گے، وہ لیٹر ڈیز میں، اینڈ آف ٹائمز میں وہ اپیئر ہو جائیں گے، وہ ظاہر ہو جائیں گے، لیکن ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ پیدا نہیں ہوئے، وہ پیدا ہوں گے۔ ہمارے پاس اچھا روایات ہیں کہ وہ پیدا ہوئے ہیں اور آخر زمان میں وہ کریکٹ ان کی وہ ظہور کریں گے۔ تو یہ کہنا، وہ اگرچہ وہ اپنے عوام کو یہی بتاتے ہیں کہ ابھی امام مہدی علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، وہ بعد میں پیدا ہوں گے، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی پیدا، یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، ان کے پاس جتنی احادیث ہیں کہ وہ پرفیکٹ ظاہر ہوں گے، یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک جی ہے۔ سر۔ تو اب جیسے امامت کو لے، جیسے ہم زیارت جامعہ، اس میں پتہ ہے عین اللہ وجی اللہ، رائٹ؟ اللہ جی کی جی۔ آنکھیں، اللہ کی چہرہ اس کا۔ اب جیسے میں ہوں، نے امامت کا جو کانسیپٹ ہے، ہم لوگ بولتے ہیں کہ امام مہدی حجت اللہ ہے۔ حجت اللہ سے کیا مراد ہے؟ ہمارا مراد جیسے فار ایگزامپل، جیسے ابھی آپ جیسے آپ نے سیٹرڈے کو ہی بتایا تھا کہ جیسے کچھ فرشتے ہیں جن کے لیے بارش معین ہے کہ بھائی بارش کرو، یا لائک ڈیوٹیز اسائنڈ ہے۔ تو اس طریقے سے جو اہل بیت ہے، فار ایگزامپل اب جیسے میٹیریلسٹک دنیا میٹیریل ہے، اللہ ایک نور ہے۔ اب جیسے ہم فار ایگزامپل یو آر واچنگ اے ٹی وی، رائٹ؟ اب ٹی وی آپ دیکھ رہے ہو اور آپ ٹی وی کو جو کنٹرول کر رہے ہو وہ ریموٹ سے کر رہے ہو، تو ہوں، مجھے جو کانسیپٹ سمجھ میں آیا ہے کہ امامت جو ہے وہ ایک ریموٹ ہے، کہ جو دنیا جو چل رہی ہے وہ مطلب ان کے جیسے ہم لوگ وہ جو لیتے ہیں کہ رسول خدا کا جو قرآن کی آیت ہے کہ جس میں رسول اللہ ہم جو بولتے ہیں وہی بولتے ہیں، رائٹ؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں بولتے۔ تو عین اللہ وجہ اللہ، جسے ہم جو منتیں کرتے ہیں، عرضی رکھتے ہیں شب قدر سے پہلے، امام مہدی کے پاس سارے ہمارے نام اعمال سب جاتے ہیں۔ سو کنٹرولنگ آف دس ورلڈ لائک بذریعہ
لائک امامت جس کی وجہ سے ہم حجت اللہ کہتے ہیں، اگر امام سے ہمارا ریموٹ ٹوٹ جائے تو ہمارا امام سے کنیکشن ٹوٹ جائے گا، مطلب اللہ سے کنیکشن ٹوٹ جائے گا، کمیونیکیشن. سو واٹ یو تھنک اباؤٹ دیٹ کانسیپٹ؟ یہ امامت کا کانسیپٹ یہ ہے، مطلب جو مجھے سمجھ میں آیا، that's what I'm دیکھیں آپ دیکھیں وجہ confirming. اللہ کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ نہیں ہے، ہوں اور اللہ تعالیٰ نہیں. لیکن ہم ہر شخص کو پہچانتے ہیں اس کے چہرے سے. میں ابھی آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں تو آپ کے فیس سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. تو اللہ کو ہم نے پہچان لیا ہے اہل بیت علیہ السلام کے تھرو. تو اس لیے یہ ایک مجازی ایک انگلش میں اس کو کیا بولتے ہیں کہ ایک فگریٹو اسپیچ ہے، فگریٹو ایکسپریشن ہے کہ مجازی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کو اگر ہم وجہ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا، اللہ کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، اللہ کی دین کو ہمیں پہنچا دیا ہے، اس لیے وہ وجہ اللہ ہے. ید اللہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور اللہ کی جو طاقت ہے وہ اس کا ذات ہے. دیکھیں اللہ کی جو طاقت ہے، امیر المومنین علیہ السلام اللہ کی طاقت نہیں ہے. اللہ کی طاقت، اللہ کی ذات ایک ہی ہے. اللہ کا آل مائٹی، اللہ خود آل مائٹی ہے. اس طرح نہیں اس کا مائٹ کہیں اور ہے، امیر المومنین علیہ السلام اس کا مائٹ ہے، وہ دو الگ چیزیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے میں اپنے ہاتھ سے کچھ کام کرتا ہوں نا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اور اللہ کے کام دنیا میں کرتے ہیں. تو اس لیے ان کو ید اللہ کہا گیا، اس لیے ید اللہ کہا گیا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کے جو ذاتی صفت ہے، ذات ہے، جو پاور ہے، مائٹ ہے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کرتے ہیں، اگر عطا کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، اگر کسی کو قتل کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، اگر کسی سے راضی ہیں تو اللہ کے حکم سے. اسی طرح بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام. اس لیے یہ وجہ اللہ ہے، یہ ید اللہ. لیکن دنیا جو چل رہی ہے دین کے معاملے میں بلا شک بلا ریب ہادی اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے، جو حلال و حرام باقی امور ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں دنیا تو بہت کمپلیکیٹڈ ہے. یونیورس جو چل رہی ہے، یونیورس کے ہر حصے میں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، اور وہاں پر یونیورس میں لوگوں کو کھانا مل رہا ہے، یونیورس میں لوگوں کو پانی مل رہا ہے، یونیورس میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں. تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہادی ہیں، لیکن وہ رازق اور خالق نہیں ہے. اوکے، وہ رازق نہیں ہے، اور وہ زندگی دینے والے، موت دینے والے اور رزق دینے والے نہیں. اس دنیا میں بھی جو ہمارا ورلڈ ہے، ہماری جو دنیا ہے، اس میں بھی اہل بیت علیہ السلام ہادی ہیں. دوسرے بھی ورلڈز ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، وہ بہت بڑے ہیں ہماری دنیا سے، وہاں پہ بہت سارے مخلوقات ہیں. اہل بیت علیہ السلام وہاں بھی اللہ کے ہادی ہیں، اللہ کی جانب سے امام ہے، ان کی طاعت ہوتی ہے. لیکن اہل بیت علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ ہم رزق دینے والے اور موت دینے والے، زندگی دینے والے، یہ ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو جو چلانے والے کی بات ہو رہی ہے، چلانے والے سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اور جہاں تک ہدایت کی بات ہے، جی ہاں، وہ اہل بیت علیہ السلام دیتے ہیں، لیکن دنیا کو چلانا جو ہے، جو سسٹم دنیا کا چل رہا ہے، وہ اللہ کیسے چلا رہا ہے، وہ اللہ خود جانتا ہے کیسے چلا رہا ہے. اوکے، رازق اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے، اور خالق بھی اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے. جی بسم اللہ. اچھا، یہی اس میں تھا. تو کانسیپٹ میں جیسے میں جو سمجھا ہوں، فار ایگزامپل جیسے آپ اپنا ابھی کب آپ نے اٹھایا، رائٹ؟ تو آپ نے فورس ایک انرجی لگائی ہے کب اٹھانے کی. تو اللہ جیسے بولتا ہے ہو جا، لیکن وہ ایک جیسے امامت، جیسے امام علی جو ہے، ایک کائنڈ آف انرجی، نور، جیسے نور ہے ٹو ڈو دیٹ ایکشن. یہ کانسیپٹ آپ کیا کہتے ہیں اس نہیں، بارے میں؟ اللہ جب کہتا ہے ہو جا، یہ اللہ concept- جب کہتا ہے کن، وہ اللہ جب کہتا ہے کن نا، اس کا اللہ کا یہ لفظ نہیں ہے. اللہ جہیں کوئی چیز خلق کرنا چاہتا ہے، جی وہ ارادہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، وہ چیز ہو جاتا ہے. وہ امیر المومنین علیہ السلام کو حکم نہیں دیتا کہ تو بنا لے. یہ تو یہ کفر ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا. حکم نہیں ہاں، اس دیتا. کا نہیں، بالکل نہیں نہیں. نہیں، یہ نہیں، یہ اس لحاظ سے نہیں. لیکن میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں، فار ایگزامپل جیسے حضرت خضر کا واقعہ. اب حضرت خضر نے جو بچے کو جو قتل کیا تھا، رائٹ؟ اللہ ڈائریکٹ مالک الموت کو بھی بھیج سکتا تھا، رائٹ؟ جی لیکن حضرت خضر کے ہاتھ سے کروایا، رائٹ؟ تو اس لحاظ سے جو مجھے جو امامت مطلب ہے کہ ان کو ڈیوٹیز مطلب دی ہوئی ہیں، اس لحاظ سے بالکل، وہ جو کام ڈیوٹیز کریں دی ہیں، اللہ کے حکم سے، رائٹ؟ جو ڈیوٹیز تو اللہ نے دی ہے، جو ظاہر ہیں، جو باطن ہیں، وہ اللہ جانتا ہے. جو باطن میں ہے، جو ظاہر میں ہے، وہ ہمیں جو احادیث روایات میں جو حضرت خضر علیہ السلام کا کام ہے نا، کہ بعض لوگ مثلا دیکھیں، انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے اس کا نتیجہ اس کو ملتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے کی کہانی میں بھی یہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ جو لوگوں کو
جو برے لوگ ہیں ان کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اچھا، آپ کسی یتیم پہ ظلم کریں تو آپ کو اس کو سزا دنیا میں ملے گا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے نا، حضرت خضر علیہ السلام کے داستان میں ملتا ہے کہ کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ جو ہے ان کے لیے خاص احکام ہوتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی روایات میں نہیں ملتا ہمیں کہ وہ بھی یہ کام کرتے تھے، لیکن کیونکہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام حاصل ہے اور خضر علیہ السلام امام عصر علیہ السلام کے شیعہ ہیں، تابع دار ہیں، تو ہو سکتا ہے اہل بیت علیہ ہوں، السلام بھی یہ کام کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ جو 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 باطن میں جو باتیں ہو رہی ہیں، ہم وہ روایات میں اس کا کوئی ظہور نہیں ہے، احادیث میں اس کا کوئی تشریح اچھا، نہیں ہے، تو اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے وہ کیسے ہوتا ہے۔ وہ باطن جو جیسے خضر نے بچے کو موت دیا ہے یا دیوار بنایا اس نے، یا کہ اس نے کشتی کو توڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تاکہ کیونکہ اللہ کی جانب سے حکم یہ تھا کہ بعض لوگوں کو سزا ہوں، ہوں، دینا ہے، بعض لوگوں کو انعام دینا ہے اس کے اعمال کا، تو اس لیے اس نے دیوار توڑا بنایا ہے، کشتی غرق کیا ہے، کشتی توڑا ہے۔ تو اگر تو یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اس طرح کے کام کرتے ہیں تو انہوں نے کبھی ظاہر نہیں کیا، یعنی حادیث میں اس کا ذکر نہیں بنتا ہے، تو اللہ عالم، تو ہم اس کو نسبت نہیں دے کریکٹ، سکتے کہ واقعا وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ عالم۔ ٹھیک جی، ہے، صحیح ہے۔ اچھا، صوفی حضرات تو تھینک یو کہتے ہیں، بٹ صوفی جو ہے میرا نا، صوفی جی، کہتے جی، ہیں کہ ولایت کا مطلب ہی یہی ہے۔ صوفی حضرات کہتے ہیں نہیں ہاں، یہ ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن یہ حدیث روایت میں کچھ بھی نہیں ہے، حدیث روایات میں نہیں ہے، ٹھیک وہ ہے نا؟ جو شیعہ میں حدیث شی جو اہل بیت کی ٹیچنگ میں نہیں ہے نا، ہوں، اس کو ہم نسبت نہیں دے سکتے کہ اہل بیت علیہ السلام یہ کام کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ ہے کہ صوفیزم دنیا بہت میں زیادہ جتنے چیزیں ہیں، مطلب دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان پہ اہل بیت علیہ السلام کی طاعت واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت علیہ السلام اگر فرشتوں سے کچھ کہیں، اگر کسی بھی چیز سے کچھ کہیں تو وہ ہو جاتا ہے، وہ کام وہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے اللہ ہوں، تعالیٰ کے جانب سے جتنے ایجنسیز ہیں، جتنے عامل ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ کے مختلف ارادے کو وہ بجا لاتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا مقام ان سب سے بلند ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اگر چاہیں کہ وہ ان کو روک دیں یا ان کو حکم دیں تو ان کا حکم واجب ہے ان سب پر، یہ حدیث روایات میں ہے۔ اب روایت جی اوکے، اگر میرے پاس ٹائم ہے ایک اور سوال ہے میرے جی، پاس بسم اللہ، اگر بسم اللہ، آئی ہیو ٹائم۔ بسم اللہ۔ اچھا، اب جیسے حیدر کرار، اب کرار کی جو ڈفرینٹ لوگ تشریح کرتے ہیں کہ واپس آنا، واپس آنا، رائٹ؟ تو اب جیسے وہ کرار کی ڈیفینیشن، اب جیسے مدارس میں مجلس میں پڑھتے ہیں کہ بھائی کرار کا مطلب وہ جنگ سے واپس آنا۔ اچھا، جنگ سے تو واپس حضرت علی اکبر بھی آئے تھے، وہ تو مطلب وہ میک سینس نہیں کر رہا کہ وہ کرار نہیں، وہ جرأت۔ تو مجھے ون آف دا روایت کوئی سمجھا رہا تھا بٹ اسٹل لائک میں نے نہیں کیا کہ کرار سے مطلب یہ ہے کہ حضرت علی ڈفرینٹ دنیا میں ڈفرینٹ فارم میں واپس آتے رہے۔ تو کرار مطلب دنیا میں واپس آنا، جیسے کہتے ہیں کہ کرسچنوں میں عالیہ جو تھا، جو ان کو کرسچینٹی ان کا بچا رہا تھا، عالیہ نام ہے آئی تھنک، رائٹ؟ تو وہ بھی حضرت علی کی کہتے ہیں کہ وہ بھی حضرت علی تھے۔ اور پھر ایک اور وہ روایت فکس روایت بولتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس وہ ایک جن تھا، اور وہ مطلب مسلمان ہو رہا تھا، اور جو امام علی جب اندر آئے وہ ڈر ڈر کے وہ چھوٹا چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ تو امام رسول خدا نے بولا کہ یہ حضرت علی ہیں، تو اس نے بتایا کہ یہ حضرت نوح کی کشتی جب ہم جو جن تھے، جو خراب جن تھے، ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ حضرت نوح کی کشتی کو ہم ڈبائیں گے، تو میں مقرر ہوا تھا وہ کشتی ڈبانے کے لیے۔ تو میں گیا تھا، تو یہ شخص ہے جس نے مجھے میرا یہ مطلب نا قلم کیا تھا۔ سو ہیو یو ہرڈ دس ریفرنس، اور آپ اس بارے میں کیا دیکھیں، کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ باتیں جو ہے نا، یہ ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے اب۔ اعتماد نہیں کرتے، ذاکرین اوکے؟ آپ کو بہت کچھ سناتے میں ہیں۔ نے سنا ہے، کرار اس کا کے لیے میں مطلب یہ بتا رہا نہیں ہے، ہوں دیکھیں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرار کا مطلب ہے جو بار بار حملہ کرتا ہے، جو بار بار حملہ کرتا ہے۔ ہوں، تو صحابہ باغ گئے تھے نا جنگ خندق میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله کرارا غیر فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه، کہ میں کل علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ کرار ہیں، فرار نہیں، یعنی بار بار حملہ کرتے ہیں، فرار نہیں کرتے، حملے پہ حملہ کرتے ہیں، حملے پہ اچھا، حملہ کرتے ہیں۔ کرار کا مطلب یہ ہے، اور 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 وہ کبھی اور وہ اللہ تعالی وہ واپس نہیں آئیں گے جب تک قلعہ خیبر کو فتح کریں گے۔ تو کرار کا مطلب یہ ہے کہ بار بار حملہ کرنا، اور یہ جو کہتے اچھا، ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بار بار دنیا میں آتے ہیں، یہ حق ہے،
یہ حق ہے، لیکن اس کا پچھلے والے ہمموں میں اس کا ہمیں ثبوت نہیں ملا ہے. آگے میں اس کے روایات ہیں دنیا میں آگے جا کر وہ قرآن میں آیت بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم دابۃ الارض تکلمہم. قرآن کی آیت میں آپ کو سنا دوں. قرآن کی آیت یہ ہے کہ آخر الزمان میں، بھلے میں آیت دکھا دوں آپ کو سورہ النمل میں. یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ. جب ان پہ عذاب کا وقت آئے گا، جب ان پر عذاب کا وقت آئے گا، اخرجنا لهم دابۃ من الارض، ہم زمین سے ایک زندہ شخص کو نکالیں گے. زمین میں سے دابہ کس کو بولتے ہیں؟ زندہ جان کو. زندہ جان کو جو اینیمیٹ ہو، اینیمیٹ یعنی زندہ ہو، اس کو نکالیں گے. تکلمہم، وہ بات کرے گا. ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، لوگ ان کو عذاب کے طور پہ لائیں گے کہ لوگ ہماری آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں. تو یہ قرآن میں اس کی روایت کہی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. البتہ پچھلے والے امتوں میں کیا رسول امیر المؤمنین علیہ السلام آئے تھے؟ اس کا حدیث میں اس کا کوئی ہمیں نہیں ملا کہ اس کا کوئی ویریفیکیشن نہیں ملا بھائی کہ پہلے والے امتوں میں وہ تھے. ٹھیک ہے نا، وہ تھے، وہ موجود تھے. یعنی اللہ نے سب مخلوقات سے پہلے ان کو خلق کیا تھا. وہ آسمان میں تھے، عرش میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے صلب میں رکھا. جب آدم بنایا گیا تو ان پیغمبر کو اور امیر المومنین علیہ السلام کو آدم کے صلب میں تھے، اور یہ آدم کے صلب سے منتقل ہوتے تھے ارحام میں. لیکن یہ وہاں صلب سے نکل کے انسان کی شکل میں مثلا آ کے انہوں نے کوئی کام کیا ہو، فرعون کو مارا ہو، جیسے ذاکرین کہتے ہیں نا، یا مثلا یا مثلا یہ باتیں کیوں، یہ اشیاء حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوا، میں نہیں کہتا کہ یہ ناممکن ہے، نہیں ہوا ہے، لیکن اس کا ویریفیکیشن ہمارے احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جو ذاکرین کہتے ہیں وہ بغیر دلیل کے کوئی بات کہتے ہیں، اس کا اللہ جانتا ہے، اس کا علم ہم پلٹا دیتے ہیں. اس کے اگر امیر المومنین علیہ السلام ایسا کام نہیں کیا ہے تو اس سے ان کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کیا بھی ہو، اگر اللہ نے اسے یہ کام کرایا بھی ہو تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. لیکن ہم دین میں ایک ایسی چیز کا قائل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمیں اس میں مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں نعرہ حیدری لگا دیں، اس کو قائل ہو جائیں بھائی کہ بھئی اس کے دلیل ہے نہیں، ہم بناتے جائیں، وہ تو غلط ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا، اور روایتوں میں ہے کہ عمر جو تھا وہ سیکنڈ خلیفہ وہ لواد تھا. Is that true? Yes. It's true. ٹھیک ہے. ان کے اپنے روایات میں بھی اس کے ملتے ہیں نا، اس کے کچھ ایویڈنس ملتے ہیں ان کے پاس. خلفاء میں یہ عام چیز ہے، خلفاء میں یہ عام چیز ہے کہ یہ جو تھے ملعون یہ کراتے تھے، یہ اس طرح کے یہ چیز عادت عام تھی خلفاء میں، بہت سارے خلفاء میں تھے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں میں. ٹھیک ہے. اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. خدا حافظ. تھینک یو. May Allah bless you. Thank you. Okay.